الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأولیاء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ایکو اس کی بند کر دیں سادہ باز ہے قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فی شان حبیبہ مخبرا و امیرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت پیار اور عقیدت سے درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبیں کو رہنے دو قدموں میں جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہے ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہے اور سنتے ہیں کہ عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے سنتے ہیں کہ عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہے اور نیازی صاحب کہتے ہیں کہ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی اور ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی اور میں نہ جاؤں گا کبھی بھی میں نہ جاؤں گا کبھی بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی اور آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی
میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ننھے بچوں، قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کافروں کو بھی پکارا، ایمان والوں کو بھی پکارا، اور اپنے پیارے رسولوں کو بھی پکارا، لیکن ہر ایک کو پکارنے کی وجہ جدا ہے۔ کافروں کو پکارا غضب کے اظہار کے لیے، ایمان والوں کو پکارا غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، جبکہ اپنے پیارے نبیوں رسولوں کو پکارا محبت کے اظہار کے لیے۔ دیگر انبیاء کو بھی پکارا، اپنے محبوب کو بھی پکارا۔ دیگر انبیاء کو پکارنے کا انداز جدا ہے، اپنے محبوب کو پکارنے کا انداز جدا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پکارا، لیکن یا آدم کہہ کے پکارا۔ جناب ابراہیم کو یا ابراہیم کہہ کے پکارا۔ حضرت موسیٰ کو یا موسیٰ کہہ کے پکارا۔ حضرت عیسیٰ کو یا عیسیٰ کہہ کے پکارا۔ لیکن جب باری آئی تیرے اور میرے آقا کی، جب باری آئی ہاشمی مولا کی، جب باری آئی حامد و محمود کی، جب باری آئی ان کی جو شہ شمشاد کدا ہیں، جو حضرت شیری دہنا ہیں، جو جانے عاشقاں ہیں، جو روح دل برا ہیں، جب ان کی باری آئی رب العزت نے یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں فرمایا، بلکہ کہیں فرماتا ہے یا ایھا النبی، کہیں فرماتا ہے یا ایھا الرسول، کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں فرماتا ہے یا ایھا المدثر۔ لوگوں اور نبی بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں، ان کو نام لے کر ان کو پیارے پیارے لقب دے کے پکارا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم، پتے پتے پہ لکھا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا۔ یا ایھا النبی، نبی نبا ان سے نکلا ہے، مطلب ہے خبر دینا۔ کیا مطلب ہے؟ خبر دینا۔ اب اس خبر دینے میں تین احتمال ہو سکتے ہیں، یا تو خبر دینے والا، یا خبر رکھنے والا، یا خبر لینے والا، اور تینوں کے تینوں احتمال درست ہیں۔ اگر خبر دینے والا تو کس کی خبر دینے والا، اور کس کو خبر دینے والا؟ تو یوں کہیں گے کہ خالق کو مخلوق کی خبر دینے والا، مخلوق کو خالق کی خبر دینے والا۔ میڈیا والے بھی خبر دیتے ہیں، یہ موبائل فون بھی خبر دیتا ہے، لیکن ان کو نبی نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میڈیا والے، یہ موبائل فون، یہ فرش والوں کو فرش کی خبریں دیتے ہیں، جبکہ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جو فرش والوں کو عرش اولیٰ سے پار کی خبریں دیا۔ اور اگر مانا ہو خبر رکھنے والا تو یا ایھا النبی کا مطلب ہوگا اے ساری خدائی کی خبر رکھنے والے۔ ایک دن میرے آقا کریم علیہ السلام کے حریم ناز میں سیدہ عائشہ صدیقہ حاضر ہیں۔ کون عائشہ؟ امام کہتے ہیں بنت صدیق آرام جان نبی۔ اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، وہ محبوبہ ہے، محبوب کائنات۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو رب تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے گواہی دلوائی۔ سیدہ مریم پر تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے کے عالم میں گواہی دی۔ لیکن جب محبوبہ محبوب کائنات پر تہمت لگی، رب نے کسی بچے کے ذریعے گواہی نہیں دلوائی، بلکہ قرآن کی 18 آیتیں نازل فرما دی۔
یعنی وہ سورہ نور جس کی گواہ ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور سیدہ سے اتنی محبت فرماتے کہ جب سیدہ پانی پیتی نا تو حضور پیالے میں ملاحظہ فرماتے کہ سیدہ کے لب کدھر لگے ہیں، جہاں سیدہ کے لب لگے ہوتے مصطفیٰ اپنے لب اقدس وہیں پہ لگایا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر رک کر ایک درس بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں منہ پھلائے رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک نہیں ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ سن لو میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہونا چاہیے۔ اچھا سیدہ محبوب کے حریم ناز میں اور چاندنی رات نہیں ہے، آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں سونے محبوبہ آپ کا کوئی امتی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر؟ سبحان اللہ۔ یارو کتنا پیارا سوال ہے۔ آسمان پر ان گنت تارے ہیں، قیامت تک آنے والے میرے مصطفیٰ کریم کے ان گنت امتی ہیں جو غاروں میں چھپ چھپ کے عبادت کریں گے۔ گویا سیدہ کا تقاضا یہ ہے محبوب آسمان کے ایک ایک ستارے پر نظر کیجئے اور قیامت تک آنے والے امتیوں کے حال پر نظر کیجئے۔ کاش کہ آپ وہاں پہنچ گئے ہوں جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضور کی نظر، حضور آسمان کے ایک ایک ستارے پر نظر کیجئے اور قیامت تک آنے، یعنی تیری میری بھی بات آ گئی، قیامت تک آنے والے امتیوں کے حال پر بھی نظر کیجئے۔ حضرت حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نظر حق ہے، لگ جاتی ہے، اگر بری لگ جاتی ہے تو اچھی بھی لگ جاتی ہے۔ دعا کیا کرو کسی اچھے کی نظر لگ جائے۔ اٹھ فریدہ ستیا تو میلا دیکھنے جا، کوئی بخشیا تینوں لب جائے اور جا تو بھی بخشیا جا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور آسمان کے ایک ایک ستارے پر نظر کیجئے، قیامت تک آنے والے امتیوں کے حال پر نظر کیجئے، پھر مجھے بتائیے کون سے امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ یہاں پر رک کر مجھے یہ کہنے دیجئے سیدہ عائشہ صدیقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں، قیامت تک آنے والے امتیوں کے احوال بھی جانتے ہیں۔ یہ سیدہ کا عقیدہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوال سن کر میرے آقا لجپال نے یہ نہیں فرمایا عائشہ کو نماز روزے کی بات پوچھنی ہے تو پوچھ، بھلا یہ کیا بات ہوئی، کون سے امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، کوئی پوچھنے والی بات پوچھنا، بھلا یہ کیا بات ہوئی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، نہ یہ فرمایا ٹھہرو عائشہ ذرا جبریل کو آنے دو، رب سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں کون سے امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا، نہ یہ فرمایا عائشہ کاغذ قلم لے آؤ حساب کتاب لگا لیتے ہیں کون سے امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ نہیں بلکہ فوراً میرے آقا کریم لجپال نے ارشاد فرمایا عائشہ ہاں ایک امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ عرض کی سونے محبوبہ کون سا امتی ہے؟ فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر۔ سیدہ کا سوال ختم نہیں ہوا، عرض کرتی حضور میرے ابا صدیق اکبر کی کدھر گئیں؟ ذہن تھا کہ میرے باپ کا نام آئے گا، کہا میرے ابا کی کدھر گئیں جو سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہے، ہر وقت آپ کے ساتھ، ان کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ میرے آقا لجپال نے ارشاد فرمایا عائشہ میرے ابو بکر کا کیا پوچھتی ہے، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہے، فرمایا کہ عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ پھر مجھے یہاں پر رک کر کہنے دو میرے آقا کریم نہ صرف نیکیوں کی تعداد جانتے ہیں بلکہ کون سی اور کس کی نیکی کس لیول کی ہے یہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اور بلکہ اعلیٰ حضرت تو بات ہی ختم کی، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا،
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں اور حضرت مجدد پاک نے تو کیا بات کہی، آپ فرمانے لگے کہ میں تو رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ پہ رب ہے۔ اور یہ بات سن کر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال ہے جناب یہ کیسی بات کر دی، تو سنو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس پر کیا دلالت کرتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم ملت چبال، آپ کا ایک شخص کے ساتھ اونٹ کا سودا ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، حضور وہ قیمت لینے گئے، ایک اور بندہ کہتا ہے کہ آپ مجھے بھیج دیں، قیمت زیادہ بتائی ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ ہماری شریعت مطہرہ میں یوں سودے پر سودا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کی ہوگی تو یار چل تو ادا کر کے میں تینوں دے دوں، ایسے نہیں تھا۔ وہ کافر، اس نے سودا کر لیا، حضور آئے تو وہ مکر گیا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا مر گیا تے مکر گیا کو کی لے لینا، مر گیا تو مکر گیا کی لے لینا، وہ مکر گیا۔ فرمایا تیرا میرے ساتھ سودا ہوا ہے؟ کہتا میرا سودا ہوا ہی نہیں۔ فرمایا ہوا ہے؟ کہتا نہیں ہوا۔ یہ بات چل رہی تھی، وہ کہنے لگا جناب اگر سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کریں۔ مزے کی بات یہ جس وقت سودا ہوا تھا اس وقت گواہ کوئی موجود نہیں، بندہ اس موقع پر موجود ہی کوئی نہیں تھا جو گواہ بنتا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ آ گئے، انہوں نے یہ بات سنی، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں سودا ہوا ہے۔ او خزیمہ تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ گواہی دینے کے لیے موقع واردات پہ موجود ہونا ضروری، تو وہاں پر موجود بھی نہیں، تو نے دیکھا بھی نہیں، تو بن دیکھے کیسے گواہی دیتا ہے؟ حضرت خزیمہ نے کیا ایمان لگتا جواب دیا، عرض کی سونے محبوبہ اگر دیکھنے کی بات کرتے ہو، خزیمہ نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا، تیرے کہنے پہ مان لیا، جنت کو نہیں دیکھا، تیرے کہنے پہ مان لیا۔ مصطفیٰ یہ اونٹ کیا چیز ہے؟ اور حضور نے جب حضرت خزیمہ کی محبتوں کو دیکھا اور اس بڑی گواہی کو دیکھا، اب مجمع میں اعلان ہو رہا ہے، حضور کی شریعت کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ دو بندے گواہی دیں تو قبول ہوتی ہے، ایک بندے کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ حضور نے اعلان کیا، فرمایا سنو قانون اور قاعدہ تو یہ ہے، آج خزیمہ کے لیے بدل رہا ہوں، میرے اکیلے خزیمہ کی گواہی دو بندوں کے برابر ہے۔ کسی نے منیا ہوئے تے انج مننے نا حضور نو، اور اللہ فرماتا آمینو کما آمن الناس، میرے محبوب نو انج منو جی میں مصطفیٰ نے صحابہ منے۔ تو حضرت خزیمہ نے تو بات ہی ختم کی نا، حضور ہم نے تو رب کو بھی آپ کے کہے مانا۔ آپ حضور کے میلاد کی محفلیں سجائے بیٹھے ہو، روزانہ محفل میں آ کے بیٹھ جاتے ہو، بتاؤ رب کا کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے۔ تو امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود جب خدا نہیں چھپتا تو کوئی اور شاید چھپے گی۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کون سی نیکی کے بارے میں علماء کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر نماز روزے غزوے لے لے، وہ غار والی نیکی تو مجھے نہیں دی۔ کیا کیا تھا وہاں پر یار کا جلوہ دیکھا تھا، وہ رخ کہ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، میں دن رات اسی کو پڑھا کروں۔ اور تمنا تو ہماری بھی یہ ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں اے جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا پھیرا، حسرتیں آنکھوں پر تکتی ہے رستہ تیرا، ہم بھی کہتے ہیں کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، ہم بھی کہتے ہیں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، ہم بھی کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ لوگوں مصطفیٰ کے دیدار کی تمنا اور تڑپ ہمارے دلوں میں بھی ہے، قربان جاؤں ابو بکر صدیق پر کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو ابو بکر دیکھ رہے۔ یا ایہا النبی، تیسرا معنی میں نے بیان کیا، اگر اس پر رک جاؤں تو بات لمبی ہو جائے، اور میں نے جتنا آیت کا حصہ تلاوت کیا کوشش ہے کہ اس کو مکمل کروں۔ تیسرا معنی جو میں نے بیان کیا، خبر لینے والا،
تو پھر معنی کیا ہوگا؟ کس کی خبر لینے والا؟ یارو جن کی کوئی خبر لینے والا نہیں، ان کی خبر لینے والا، بے کسوں بے بسوں کی خبر لینے والا۔ ایک دن میرے آقا کریم بیان فرما رہے ہیں، یارو آج میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کتنا حسین منظر ہوگا جب مصطفیٰ بیان فرما رہے ہوں گے، جھومٹ میں ابو بکر بیٹھے ہوں گے، حضرت عمر بیٹھے ہوں گے، عثمان غنی بیٹھے ہوں گے، مولا علی بیٹھے ہوں گے۔ اچھا، حضور نے عورتوں سے فرمایا، عورتوں تم میں سے جس عورت کے 3 بچے حالت نابالغی میں فوت ہو جائیں، وہ ان 3 بچوں پر صبر کر لے، وہ 3 بچے اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت لے جائیں گے۔ ایک بی بی صاحبہ کہتے حضور اگر کسی میں 2 ہوں، فضیلت لینا چاہتے ہیں، حضور کسی کے 2 ہوں، فرمایا اگر کسی کے 2 ہوں، نابالغی کی حالت میں فوت ہو جائیں، وہ ان پر صبر کرے، وہ 2 بچے بھی اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت لے جائیں گے۔ ایک بی بی صاحب کہتے حضور اگر کسی دا 1 ہوئے، فرمایا سن اگر کسی کا 1 بھی ہو، صبر کرے، وہ 1 بچہ بھی اس کو جنت لے جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی سونے محبوبہ اگر کسی کا کوئی بھی نہ ہو، اگر کسی کا کوئی بھی نہ ہو تو سنو میرے محبوب نے کیا فرمایا، دل تھام کے سننا، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں مصطفیٰ تو ہوں نا، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا۔ یارو تب کے ساتھ ہی خاص نہیں، قیامت تک کے لیے، بلکہ قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام بے قصوں کی خبر لینے والے۔ امام نے کہا نا غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، اگر پریشان ہے کوئی انہوں خوشخبری سنا دیو، انہوں دس دیو، پریشان ہون دی لوڑ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بے قصوں کا سہارا ہمارا۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں سنانے والے ہم نے تمہیں محبوب بنا کے بھیجا۔ شاہد کا مطلب تو ہوتا ہے گواہ، حاضر، تو یہاں پر محبوب ترجمہ کیسے ہو گیا؟ حضرت مفتی احمد یار خان نیمی صاحب نے لکھا، آپ فرمانے لگے کیونکہ جو محبوب ہے وہ عاشق کے دل میں حاضر رہتا ہے، لہذا یہاں پر محبوب ترجمہ بھی بالکل درست ہے۔ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں سنانے والے، انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں سنانے والے ہم نے تمہیں محبوب بنا کے بھیجا، اور ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ ہوگا، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ یارو تم نے جتنے بھی ہنسی دیکھے ہوں گے ان کے عاشق ان کے زمانے میں تھے، آج حسن یوسف کا عاشق تمہیں کہیں نہیں ملے گا، لیکن قربان چلا جاؤں 14 صدیاں بیت گئی، مصطفیٰ کے نام پہ گلی گلی نگر نگر آج بھی تمہیں یہ کہتے ہوئے دیوانے ملیں گے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کرو۔ اچھا، جتنے بھی محبوب ہیں ان سے انسانوں نے پیار کیا، کیا کوئی ایسا محبوب دیکھا جس سے پتھر بھی پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم احد سے پیار کرتے ہیں۔ اور یارو ایک پتھر مصطفیٰ سے پیار کرے، مصطفیٰ کا عشق اپنے دل میں رکھے تو مصطفیٰ فرماتے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، تو امتی ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر حضور سے پیار کرے کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے کبھی
چھوڑ دے نہیں۔ اور پھر ایسا بھی کوئی دیکھا جس سے درختوں کے تنے بھی پیار کرتے ہوں؟ اشارے دیتا جاتا ہوں، تو نے حنانہ کا واقعہ تو سناؤ، حضور ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہیں، جب جدائی ہوئی تو بلک بلک کے روتا ہے۔ کوئی ایسا بھی دیکھا جس سے جانور بھی پیار کرتے ہوں؟ عید قربان کے موقع پر حضور اونٹ قربان کرنے لگے، لائن میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹ اپنی گردنیں خود آگے کرے، حضور پہلے مینو نار کر لو۔ یہ محبت کہیں دیکھی ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بنا کے ہی محبوب بھیجا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں سنانے والے، ہم نے تمہیں محبوب بنا کے بھیجا۔ اچھا، دنیا میں کوئی حسین ہو، کوئی محبوب ہو، آپ کا نام کیا؟ محمد عباس، یہ ہمارے عباس بھائی، میں ان سے اگر محبت کروں اور ہمارے یہ بھائی بھی ان سے پیار کریں تو دنیا کے دستور کے مطابق ہم دونوں آپس میں رقیب ہو جائیں گے۔ یہ مجھے پسند نہیں کریں گے، میں ان کو پسند نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ بندے کو اپنا محبوب کسی کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں ہوتا۔ اور کسی نے کہا تھا نا، مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ تو تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپیں، اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو محبت کا دنیا کے اندر اصول یہ ہے کہ اگر ایک شخص سے مجھے محبت ہے، اسی سے کسی اور کو محبت ہو، ہم دونوں آپس میں رقیب ہو جائیں گے۔ بندے کو اچھا نہیں لگتا میرا یار کسی اور کے پاس کھڑا ہو، کسی اور کی باتیں سنے، کوئی اور بھی اس کے پاس بیٹھے، بندہ کہتا ہے میرا یار ہے، میرے کو ہی رہے، میرے کو ہی بیٹھے، میری ہی گلاں سنے، اگر نہیں تو گھر بوے، کسی اور کو نہ جاوے۔ اگر آپ کو چھوڑ کے اگنور کر کے آپ کا یار کسی اور کے پاس بیٹھے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، بلکہ آپ کو اگنور نہ بھی کرے، کسی اور کو توجہ دینا، وقت دینا آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند نے کیا بات کہی، فرمانے لگے وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے۔ آپ مجھے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے قیامت تک کے لیے ابو بکر سے پیار کیوں کرتے ہو؟ حضرت عمر سے کیوں پیار کرتے ہو؟ عثمان غنی سے پیار کیوں ہے؟ مولا علی سے پیار کیوں ہے؟ حضرت بلال کا نام سن کر آنکھیں کیوں نم ہو جاتی ہیں؟ آج صدیاں بیت گئی، علی حجویری دل میں کیوں بستا ہے؟ ارے یہ وہ محبوب ہے، ہمیں پتا چلے کہ کوئی اس سے پیار کرتا ہے، میں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ نے مجھے آنر کیوں دیا؟ میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز جو مل رہا ہے وہ سارا پیار آپ سے۔ دنیا کے اندر کوئی ہنسی ہو تو فتنے اٹھتے ہیں، کوئی محبوب ہو اس سے کوئی اور پیار کرے تو فتنے اٹھتے ہیں، لیکن میرے آقا لجپال سے پیار کرے تو محبتیں پھیل جاتی ہیں۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، میرے آقا تم وہ ہنسی ہو کہ فتنے مٹا کر چلے۔ اچھا، یہاں پر حضور سے پیار کرنے والے کتنے دیوانے حاضر ہیں، اللہ آپ کی حاضری کو قبول کرے۔ آج کی اس محفل میں اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو آج کی محفل میں حضور کی زیارت کراؤں گا، کون کون کرنا چاہتا ہے؟ ہائے اے جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا دے۔ پھر میں یہ کہوں کہ جناب فری میں نہیں ہوگی، آپ کو اپنا سارا مال مجھے دینا پڑے گا، پھر زیارت کراؤں گا، ان کے نہ تیار ہے۔ واہ! اور پھر کہوں نہیں بھئی یہ بھی سستا سودا ہے، جان بھی دینی پڑے گی، مال بھی جان بھی سب کچھ، زیارت ایک باری ہوئے گی، سوچ لو۔ آئے مبارک ہو تم وہی لوگ ہو جن کا ذکر میرے آقا کریم نے اپنے صحابہ کے مجمع میں کیا تھا۔ فرمایا میرے صحابہ تمہارے بعد کچھ لوگ آنے والے ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ کے چاہتے ہوں گے اور میری زیارت کا لالچ دے گے، اور تم ان سے جان مانگو وہ جان دیں گے، تم ان سے مال مانگو وہ مال دینے کے لیے تیار ہو۔ کمی تو صحابہ نے بھی نہیں کی، حضرت بلال نے بھی مارے کھائی،
لیکن فرمایا تم نے مجھے دیکھ کے مانا، وہ مجھے بن دیکھے مانتے ہوں گے۔ ایسا محبوب دیکھا کہ جس کو بغیر دیکھے دیکھا بھی نہیں، صرف نہ ہی سنیا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردانے۔ اب غور کرو، حسن یوسف، ادھر حسن یوسف اور ادھر نام۔ حسن دی تے گل ہی نہیں کیتی اسی، حسن کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی۔ حسن یوسف پہ کٹی، وہاں کٹ گئی، ارادہ تن نہیں کٹی، ارادہ تن نہیں کہ بندہ کہنا خود نہ، کٹ گئی۔ حسن یوسف پہ کٹی، پھر وہاں پر مصر، یہاں عرب، وہاں پر انگشت زنا، وہاں پر انگلیاں، یہاں سر، وہاں پر عورتیں، یہاں مرد، اور مرد بھی عرب کے، وہ مصر کی عورتیں، یہ عرب کے مرد جو سخت تھے۔ تو امام کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں۔ ایک واری نہیں کٹی، ایک واری کٹ نہیں گئے، ہلے تک کٹا رہے ہیں۔ آج بھی کہو نا کہ حضور کے نام پہ جان چاہیے تو ہم کہتے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں سنانے والے، ہم نے تمہیں محبوب بنا کے دیا۔ تو آئیے اس محبوب سے ہم ٹوٹ کے محبت کریں، کوئی اور نہیں، بس حضور۔ اور حضور سے پیار کرتے ہو نا؟ الحمدللہ کرتے ہیں تو ایسی بات، روتے ہیں ان کے نام پر، ان کے نام پہ تڑپتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے صاحب، اپنے خاص موقع پر تو حضور کو بھول کیوں جاتا ہے؟ تیرے گھر شادی ہو تو پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تو نے اپنے ناراض چاچے کو بھی منایا، ناراض پھپھی اور خالہ کو بھی منا لیا، سب کو راضی کر کے کہ یار ساڈے گھر ویاہ، ساڈی خوشی تسی بھی آنا، تے گھر دے وچ تسی گانے باجے وجا کے حضور نے ناراض کر لیا۔ اگر نہیں کرو گے مخالفت ہوگی، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، دوست روٹھ جائیں گے۔ جب بھی تم حق کے لیے نکلو گے ویسا تو ہوگا، لیکن تو کہنا تیری سنت پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ اور جس وقت زمانہ ناراض ہو تو کیا ہے، تو یہ ایک بات کہنا، خدا کے بندو یہ لوگ با وفا نہیں ہیں جن کی خاطر تم حضور کو ناراض کرتے ہو نا۔ اور کسی نے کہا تھا تیری شریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر یہ لوگ بھی اب تیرے نہیں۔ ہم نے ایک اور بھی محفل میں یہ دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں، اور یہ بہر لحظہ ہر نئی دن پہ تھرکتے ہوئے لوگ یہ کسی اور کے کیا ہوں گے جب یہ تیرے نہیں۔ اور کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں دی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترسدے سی دید نوں دنے راتیں، اج انہاں دی باریاں ماریاں نے۔ وعدہ کیتا سی یار نے نال ساڈے، اساں خوب نبھانیاں جاریاں نے، تے جب باغ وچ خزانے بال کھولے۔ جب تک تو زندگی کی بہار ہو، بندے کے پاس پیسہ ہو، منصب ہو، عہدہ ہو، تو لوگ ساتھ ساتھ ہوتے، کہتے ہیں نا پیسے دے یار تے پیسے دے رشتہ دار۔ جب بہار ہو نا تو سارے ہی ساتھ، بلکہ آپ کے پاس گاڑی ہو نا اپنی، دو چار دوست بڑھ جائیں گے، چل یار کام ہی پہ جائے گا۔ اور آپ کے ماڑے حالات ہوں تو قریب کا بھی رشتہ دور ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار او اتنی بول چال نہیں ہے، سگا چاچا ہو نا وہ اتنی بول چال نہیں ہے۔ اور اگر وہ عہدے والا، منصب اور پیسے والا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں اپنا بھرا وا، اپنا ویرا۔ جد باغ وچ خزانے بال کھولے، پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا او سارا ہی جگ جھوٹا، میرے آقا دی سچیاں یاریاں نے۔ اور جس وقت یہ زمانہ تجھ سے ناراض ہو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، تو تو یہ بات کہنا، تو یہ جذبہ رکھنا کہ زمانہ چھوٹ جائے، روٹ جائے، کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا